हुकूमत और TLP को सोचना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान, ये हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्क के मफादात में नहीं है। अब हमें ये भी पता है कि हुकूमत ने जो मुआहिदा किया था, हुकूमत अक्सर मुआहिदे करती रहती है, लेकिन ये मुआहिदा ऐसा मुआहिदा न था। ये तो मेरी नबी की तौहीन की बात थी, ये तो नामूस रसालत की बात थी, ये तो आशिकान रसूल की बात थी। और फिर पाकिस्तान में 97% जो मुसलमान हैं सब आशिक रसूल हैं। अक्सर हुकूमती मुआहिदात करते हैं लेकिन सिर्फ वक्त निपटाते हैं, मौका निपटाते हैं, फिर मुकर जाते हैं। तो ऐसा इस मसले में नहीं होना चाहिए था और न होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अगर कुछ है तो सिर्फ हमारी नबी के पैरोकारी है, हमारी नबी का नामूस है, हमारी नबी की इज्जत और वक़ार है। उससे बढ़ के मुसलमान के लिए दुनिया में कोई शे है ही नहीं। हम सब आशिकान रसूल हैं। यहाँ पे हुकूमत की भी कुछ गलतियां हैं और TLP की भी गलतियां हैं। TLP जिन्होंने इस तहरीक का आज आगाज कर दिया है, तीसरा दिन है, तो उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। पुलिस की तरफ से पहल नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ कंटेनर्स रोड्स पे लगाए थे, लेकिन उन्होंने तशद्दुद का आगाज किया। अब हुकूमत अगर ताकत का इस्तेमाल करती है, ये जो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, तो इससे मेरे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने बेगुनाह लोगों का खून बहेगा। वो जो ताहिरुल कादरी का मसला हुआ था मिनहाजुल कुरान का, क्या हम वो सबक दोबारा यहां पे दोहराने चले आए हैं? मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, तहरीक ये जो TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तो इनका बाहर के मुल्कों के साथ जो रवाबित हैं, जो टेलीफोनिक राब्ते हैं, चाहे इंडिया हो, यूरोप हो, वो तो ऐसे मौकों की तलाश में होते हैं कि इस मुल्क में गड़बड़ हो, इस मुल्क में बदआमनी हो, इस मुल्क की खुशी को छीनी जाए, इस मुल्क की माशियात को तबाह बर्बाद किया जाए। ये इसमें बराबर हमारे दुश्मनान इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनान इसमें शामिल हैं, क्योंकि जब आलमी सतह पर मेरे नबी की तौहीन होती है तो दुनिया खामोश रहती है, लेकिन जब कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज, तो फिर उसे आग पे पेट्रोल डाला जाता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और TLP दोनों से मुखातिब हूं कि खुदारा ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, सियासत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब इस मुल्क में बदआमनी होगी, इस मुल्क की बर्बादी पे आप तुले होंगे तो कुछ नहीं रहेगा। इस वक्त हमारे अंदर भी जो हमारे सियासतदान हैं वो भी इस मौके की तलाश में थे, वो भी इस मौके से फायदा लेना चाहते हैं। पहले वो एहतिसाब न करो, लूट और इस किस्म की बातें ना करो, करप्शन की बातें ना करो, इनारो दे दो। अब उन्होंने महंगाई का इशू उठाया है जो कि गलत है, क्योंकि महंगाई ने सारी दुनिया को लपेट में लिया है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, ये इंटरनेशनल मसला है। लेकिन अब वो लोग गरीबों का जहन अपनी तरफ खींचता है, उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। ये सब हमारे लिए मुखलिस नहीं है। अगर कोई मुखलिस है तो सिर्फ वो है जो पाकिस्तान की सालिमियत और बका की जंग लड़े, इस वक्त मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दे, अपने इदारों का साथ दे, इस मुल्क में अफरा तफरी ना फैलाएं। अगर हुकूमत इनके मुतालिबात को मानती है तो फायदा क्या होगा, अगर रिजेक्ट करती हैं तो नुकसानात क्या होंगे, इसे मद्देनजर रखना चाहिए। हुकूमत ने साद रिजवी को गिरफ्तार करके यकीनन गलती की है। साद रिजवी को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ईवान में बैठे हैं वो भी आशिकान रसूल हैं, जो आवाम है वो भी आशिकान रसूल हैं।
پھر یہ ایشو ایسا ایشو ہے ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا، کہ اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حکومت کے لیے بن سکتا ہے۔ اس لیے حالات کو قابو میں لایا جائے، مذاکرات سے اس بات کو ختم کیا جائے، اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، دنیا کو امن کا پیغام دے دے کہ پاکستان ایسی چالوں پہ نہیں چلے گا، بیرونی ایجنڈے پہ نہیں چلے گا، ہم سب مسلمان، ہم سب پاکستانی ایک ہیں، ایک رہیں گے، اور سب کے منہ پہ ایک لفظ ہونا چاہیے، ختم نبوت زندہ باد، ناموس رسالت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ اب میں نے فائدے اور نقصان کی بات کی ہے۔ اگر حکومت مانتی ہے تو حکومت پہ بیرونی دباؤ آئے گا۔ اگر اصل مسئلہ فرانس کی سفیر کا ہے، باقی مسائل حل ہو جائیں گے۔ فرانس کی سفیر کو ان کا مطالبہ ہے کہ ملک بدر کیا جائے اور پاکستانی سفیر کو فرانس سے واپس بلایا جائے۔ حکومت کو نقصان کیا ہوگا؟ ملک کو کیا نقصان ہوگا؟ وہاں سے ان پہ پابندیاں ہوں گی، پاکستان کی بدنامی ہوگی، عالمی سطح پہ دشمنان پاکستان سرگرم ہو جائیں گے، پاکستان کی معاشی نقصانات ہوں گے، پاکستان میں مہنگائی آئے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا، لیکن حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، اگر ہم اپنے نبی کا پیروکار بنیں گے، اگر ہم اپنے نبی کی پیروی کریں گے، اگر ہم اسلام کے صراط مستقیم پر چلیں گے، اللہ اور نبی کے احکامات کو فالو کریں گے، تو دنیا کے سارے دروازے بند کر دے، بے شک بند کر دے، اللہ لاکھوں دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے، پاکستان ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہے گا، قائم رہے گا۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے ناموس رسالت کا، اس پہ کسی قسم کی سودا بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب کو اپنے پوائنٹ آف ویو ظاہر کرنے کی اجازت ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ پاکستان کی فکر ہے، اور پاکستان کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، بڑی افراتفری ہوگی۔ یہ لوگ اب اسلام آباد اور راولپنڈی کا رخ کر کے نکل پڑے ہیں، جیلم کے قریب ہوں گے، آج رات کسی بھی وقت یا کل یہاں پہنچ جائیں گے، وہ اسلام آباد گھسنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت نے بہت سارے اداروں کے لوگ، پولیس وغیرہ اکٹھی کیے ہیں، تو کیا تصادم ہوگا؟ اس تصادم کے نتیجے کا انجام کیا ہوگا؟ اور اگر انہیں آپ ادھر بٹھا دیں جہاں وہ پہلے تھے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ فیض آباد نام بھول چکا تھا، اگر انہیں آپ فیض آباد میں اجازت دے دے دھرنے کی، تو وہ تو راولپنڈی اسلام آباد کی سنگم ہے، وہی مسئلہ پھر کھڑا ہوگا۔ جو بھی اس مسئلے کے پیچھے ہیں اور جو بھی ان مسائل کو جنم دیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ پاکستان کی دشمن ہے، وہ اسلام کی دشمن ہے۔ حکومت اور ٹی ایل پی کی تنظیم ہوش کے ناخن لیں، ہم سب مسلمان ہیں، اسمبلی میں بیٹھے لوگ وہ بھی عاشقان رسول ہیں، اور صرف ٹی ایل پی والے نہیں، 22 کروڑ عوام، 27% لوگ، یہ سب عاشقان رسول ہیں۔ اپنے نبی کے ناموس سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے نبی کے ناموس پہ، اپنے نبی کے عزت اور وقار پہ ہماری جان بھی فدا ہے۔ تو پھر حکومت کو وہ مطالبات ماننے چاہیے جس سے میرے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں بیرونی ایجنڈا شامل ہے، میرے ادارے جانتے ہیں اس بات کو۔ آپ ان کی کالنگ ٹریس کریں، آپ کو انڈیا کے نمبرز ملیں گے، آپ کو یورپ کے نمبرز ملیں گے۔ سوشل میڈیا پہ جو بکواسیات چل رہے ہیں، یہ سب ہمارے ملک کے دشمن ہیں، چاہے وہ باہر ہے یا پاکستان کے اندر، وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ پلیز خدارا ٹی ایل پی والوں، آپ سے بھی مخاطب ہوں، اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، نفرتوں کا نہیں۔ میرے نبی امن کے داعی تھے، نفرتوں کو انہوں نے دفن کیا تھا۔ آپ نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بلکہ امن کا درس دینا ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے،
جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ ایسا حل نکالے، پائیدار حل، جو آنے والے وقتوں میں پاکستان میں یہ ایشو سر نہ اٹھائے۔ یہ وہ ایشو ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ بھی الٹا دیا تھا۔ یہ وہ ایشو ہے جس نے مختلف ادوار میں جنم لیا ہے اور یہ تحریک جیت چکی ہے۔ لہٰذا اس تحریک کو کچلنے کی ضرورت نہیں ہے، پاور شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ اے اللہ، تو مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، تو پاکستان پہ رحم کر، تو پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، تو پاکستان کی اس سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ ہواؤں میں لہراتا ہوا ہمیں نظر لائیں اور پاکستان پہ خصوصی رحم عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ پائندہ باد۔ والسلام فی امان اللہ۔